بالکل. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی متانت ہے نا، وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی. یعنی ذہانت اور متانت دونوں کسی شخصیت میں اگر اکٹھی ہو جائیں تو وہ پھر کامل نہیں ہوگا، وہ اکمل ہوگا. واہ سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہ میرا ان کے ساتھ رہا اور ٹیلی ویژن پر بھی رہا اور باہر یو کے میں بھی ہم اکٹھے رہے 10-15 دن، ایک ہی گھر میں رکے ہوئے تھے ہم، اور وہاں بھی ان سے ملاقات رہتی تھی. اور ان کا جو میرا ساتھ رہا ہے یعنی اس طرح کا رہا کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے تھے. واہ. میں اتنا کمفرٹیبل کسی کے ساتھ نہیں رہا جتنا اکمل صاحب کے ساتھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ یہ اتنے معاملہ فہم، اتنے ذہین، اتنے متین اور بات کو فوراً پک کر کے سمجھ لینے والے. یعنی ان کے ساتھ اتنی کمفرٹیبلٹی ہوتی ہے انسان کو بیٹھ کر ان کے ساتھ پروگرام کر کے. اور صرف میرے لیے نہیں، یعنی یہ پروگرام جو میں نے ان کے ساتھ اتنی تعداد میں کیے ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ انہوں نے کسی اور کمپیئر کے ساتھ اتنے پروگرام نہیں کیے ہوں گے. صحیح. اور میں نے بھی ان کے ساتھ سب سے زیادہ پروگرامز کیے ہیں، تو میں ان کی شخصیت کے حوالے سے بہتر انداز سے بات کر سکتا ہوں. یعنی کئی ایسے مشکل مواقع آئے کہ میں خود سوچتا تھا کہ اس بات کا کیا جواب ہوگا، اور مفتی اکمل صاحب نے اس کا اتنی ذہانت سے اور اتنی متانت سے جواب دیا. اور سب سے بڑھ کر اکمل صاحب کے جواب کو لوگ اتنا تسلی بخش سمجھتے ہیں اور لوگوں کی تشفی ہوتی ہے صحیح ان کے جواب سے. صحیح. یہ بہت اہم چیز ہے. یعنی آپ ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں اور اس کا تسلی بخش جواب پاتے ہیں، اس کا تشفی بخش جواب پاتے ہیں. ٹھیک، یعنی کہ تسلی ہوتی ہے ان کا جواب جب سنتے ہیں. جی ہاں بالکل، ہر آدمی کی، وہ کسی بھی ذہن کا ہو. دیکھیے سوال آدھا علم ہوتا ہے دانش. صحیح، بالکل صحیح. اور سوال کرنے والا ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کا ذہن مختلف ہوتا ہے. وہ جو سوال کر رہا ہوتا ہے اس کے زاویے مختلف ہوتے ہیں. صحیح. اور مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال ذہانت دی ہے کہ یہ اس کے ہر زاویے کو سمجھتے ہیں کہ یہ سوال جو کر رہا ہے اس کا کیا زاویے ہے. اس کے تمام تر زاویوں کو سمجھ کر اس کا تشفی بخش جواب دینا، یہ بہت اہم بات ہے. صحیح، بالکل صحیح. یہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت. دوسری بات یہ کہ میرے لیے ان کی شخصیت کا معاملہ ایک دوستی کا معاملہ ہے، اور دوستی میں بہت احترام ہے، بہت محبت ہے. اور جس طرح یہ معاملہ فہم ہے، میں ان سے کسی بھی پرابلم میں، میرا ذاتی ہو یا کوئی چینل کا کوئی پرابلم ہو، کسی پروگرام کا کوئی پرابلم ہو، تو میں اکثر ان سے مشورہ کرتا ہوں اور یہ مجھے اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے. بہت ماشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور کئی واقعات جو آپ نے واقعے کا ذکر کیا، جی ضرور. کئی ایسے واقعے ہیں کہ جو یقیناً یہاں پر بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان کے ساتھ بڑا ہنستے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے بڑا پازیٹو ان کے ساتھ وقت گزرتا ہے. بہت کمپلیٹ شخصیت ہیں مفتی محمد اکمل صاحب. چھوٹوں سے بڑوں سے سب سے بہت ہی ادب سے ملتے ہیں اور ہمیشہ سب کا حوصلہ بلند کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. میں نے بتایا نا کہ جب میں ان سے کوئی مشورہ لیتا ہوں نا تو یہ بات کو پہلے پورا سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اتنا ایکوریٹ مشورہ دیتے ہیں کہ اس طرح کر لو. تو مجھے بڑا یقین ہوتا ہے، مجھے بہت یقین ہوتا ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس مشورے میں خیر ہوگی انشاءاللہ. ضرور. اس لحاظ سے میرے لیے تو بہت ہی زبردست شخصیت ہے اور ان کا مشورہ میرے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور ان کی ذہانت اور متانت کا تو الحمدللہ پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے. صحیح، بالکل. بہت شکریہ تسلیم بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور بہت خوبصورت کلمات آپ نے پیش کیے مفتی محمد اکمل صاحب کو. پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اس وقت بہت سارے لوگ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. ایسی کوئی ایڈوائز دیجئے ان کو، ایسا کوئی میسج دیجئے کہ ان کی جو اولاد ہیں ان میں بھی وہ کوالٹیز آئیں کہ جو مفتی محمد اکمل صاحب میں موجود ہیں. ہاں ماشاء اللہ. باجی میں یہی کہوں گا ہر ماں باپ سے کہ اپنی اولاد کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں، ان کی صحبت پہ نظر رکھیں کہ وہ کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں. غلط صحبت سے حد الوسع بچائیں انہیں اور انہیں نیک راستے پہ ڈالیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کا
پسندیدہ جو راستہ ہے اس پہ چلنے میں بڑی راحت، بڑا سکون، بڑی عزت اور بڑی توانائی ہے اس کے اندر. صحیح. ہاں، تو میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے اکمل کو، میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے عروج اپنی دین کی خدمت کے صدقے میں یہ عطا کیا ہے، یہ عزت، یہ پسندیدگی، یہ ہر دل عزیزی، یہ سب کی اولاد کو اللہ نصیب کرے. آمین. ہاں، اور ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک راستے پہ ڈالے. آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کر، عید منا کر. مفتی محمد اکمل صاحب کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ خاص طور پر میں نوجوانوں کی بات کروں گا. کیا میسج دیں گے آپ ان کو کہ عید کس طرح منانی چاہیے؟ مستقبل کا جب وہ پلان کریں تو کن باتوں کا زیادہ تر ان کو خیال رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، دیکھیں، دین کی خدمت کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان عالم اور مفتی بن کر ہی کرے. بالکل صحیح. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مستقبل میں دین کی خدمت، دین کی طرف میلان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھے. صحیح. ٹھیک ہے، دنیاوی مستقبل جائز طریقے سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا منع نہیں ہے، لیکن دین کو یکسر فراموش کر دینا یہ آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے. یعنی دین اور دنیا دونوں میں توازن برقرار بالکل توازن رکھنا چاہیے. ہاں، اگر دین کا ریشو زیادہ ہو جائے تو کوئی نقصان کا باعث نہیں. ہاں، دنیا کا ریشو زیادہ ہو جائے تو یہ بعض اوقات باعث نقصان ہو جایا کرتا ہے. اور عید کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عید میں شرعی پابندیوں سے انسان بالکل آزاد کر دیا جاتا ہے. اس میں بھی خیال کرنا چاہیے اور حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس دن کو گزارنا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے، اور شکریہ میں خاص طور پر اس لیے بھی ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں آپ سے تھوڑا بہت مذاق کر سکوں. اس کے لیے بے پناہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عید مبارک آپ کو ایک مرتبہ. جی ناظرین، یقیناً آپ کو آج کا انٹرویو بہت بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اس کا فیڈ بیک جو ہے ضرور دیجیے گا. مفتی محمد اکمل صاحب کی ایک کمپلیٹ شخصیت ہمارے سامنے آئی، گھر میں کیسے ہیں وہ، اور جب ٹیلی ویژن اسکرین پر آتے ہیں تو بالکل چینج ہوتے ہیں. بہت زیادہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اور یقیناً آج کا انٹرویو ایک یادگار انٹرویو تھا. آپ سب کو بہت بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. لیکن چلتے چلتے عید کے حوالے سے ضرور یہ کہوں گا کہ عید قربہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے ہی آگے سجدہ کرتے ہیں، اور وقت پڑنے پر اگر ہمیں اپنے دین کی خاطر اپنی گردن بھی کٹوانی پڑے، اپنا خون بھی بہانا پڑے، تو ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا کہ قربانی کے جانور کا خون یا گوشت اللہ رب العزت کے پاس نہیں پہنچتا. اللہ رب العزت کے پاس تو ہمارا تقوی پہنچتا ہے. عید قربہ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بغور مطالعہ کیجیے تاکہ ہمارے اندر بھی تقوی، جانثاری، وفاداری اور خلوص جیسے جذبات پیدا ہو سکیں. سید محمد دانش کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور چلتے چلتے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عطا دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. اللہ حافظ.